حضرت مخدوم شیخ مصباح پیا عرف مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت مصباح العاشقین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک اتر پردیش کے ضلع ہردوئی کے ملاور شریف میں واقع ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مخدوم مصباح پیا رحمۃ اللہ علیہ کی نوی جنریشن یعنی پشت سے آتے ہیں۔ حضرت مخدوم مصباح پیا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے مبارک 810 ہجری میں ہوئی۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی شباب میں آپ ملتان جا کر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہ کر مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ سے علوم درس سیکھا اور حج سے مشرف ہوئے۔ کچھ وقت کے بعد آپ نے تلاشہ مرشد شروع کی اور اسی سلسلے میں مشرق کا رخ کیا اور لکھنؤ میں مولانا اعظم ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شامینہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کچھ وقت گزارا۔ پھر اودھ میں شیخ احمد سارتھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرجع سلوک طے کیا اور سلسلہ چشتیہ میں بیعت لی۔ اس کے بعد آپ اپنے شیخ کی اجازت سے حضرت شیخ جلال الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پانڈوا بنگال میں تھے ان کی خدمت میں پہنچ کر اور ان سے آگے کا سبق حاصل کیا اور ایک روشن ضمیر ولی بن گئے اور کچھ ہی دنوں بعد خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ حضرت مخدوم مصباح پیا کا سجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت مخدوم شیخ محمد مصباح پیا بن حضرت مخدوم شاہ محمد مغن بن حضرت مخدوم شاہ محمد داؤد بن حضرت مخدوم شہاب الدین ثانی بن حضرت مخدوم شاہ محمد ادمدانہ بن حضرت مخدوم شاہ محمد فخر الدین بن حضرت مخدوم شہاب الدین مکی جاہد بن حضرت مخدوم شیخ احمد صوفی بن حضرت مخدوم شیخ ابو بکر بن حضرت مخدوم شیخ احمد فقی بن حضرت مخدوم شیخ محمد فقی بن حضرت مخدوم شاہ محمد فقی الدین بن حضرت مخدوم شاہ محمد جون بن حضرت مخدوم شاہ محمد احمد کلا بن حضرت مخدوم شاہ عبداللہ رومی بن حضرت مخدوم شیخ احمد فخر الاسلام بن حضرت شیخ محمد ثابت بن حضرت مخدوم شیخ محمد حادث بن حضرت مخدوم شیخ عبداللہ بن حضرت مخدوم سیدنا الشاہ امام قاسم بن حضرت مخدوم سیدنا امام محمد سے ہوتا ہوا مخدوم الاکابرین سیدنا الشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت جلال الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مصباح العاشقین کا لقب دیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت جلال الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر مرید کو مصباح پیا رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرماتے اور ان کے ہاتھ خرقہ خلافت عطا فرماتے۔ آپ نے مرشد صاحب کے پردے کے بعد آپ نے پانڈوا چھوڑ دیا اور بہار میں کچھ وقت رہے، وہاں کے لوگوں کو مرید کیا۔ اس کے بعد اپنے مرشد صاحب نے حیاتی میں آپ کو جو حکم دیا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے مغرب کی طرف رخ کیا اور 881 ہجری میں ملاور شریف تشریف لائے۔ یہاں آپ نے دین اسلام کو پھیلایا اور کافی لوگوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت مخدوم مصباح پیا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ڈوبے تھے کہ ان کی صورت مبارک پوری طرح ہم سب کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اس وجہ سے کافی اولیاء اللہ آپ کی زیارت کے لیے آتے اور آپ کے جلال کی کیا بات تھی کہ آپ جس درخت کو دیکھ لیتے وہ سوکھ جایا کرتا۔ اللہ اکبر! اس پر آپ اللہ سے کہتے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بھی تیری دی ہوئی صفت ہے۔ ایک بار ایک جلسے میں حضرت شاہ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے جد امجد حضرت مخدوم مصباح پیا رحمۃ اللہ علیہ چشتی تھے، پر خلاف شرع سما وغیرہ نہ سنتے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ ہے۔ پھر حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامات بیان کی۔ ایک دن حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر بیٹھے تھے کہ دور سے ہندوؤں کی بارات گانا گاتی بجاتی نکلی۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ وزیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا کہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دروازے پر تشریف فرما ہے اس لیے خاموشی و ادب کے ساتھ گزر جائیں، لیکن باراتیوں نے نہ مانی تو حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے جیسے ہی ایک نظر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا تو سب کے سب آ کر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب کی حقیقی بارات ہو گئی ہے۔ اس پر
حضرت احمد میاں صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مکان بنانے کے لیے ایک شیاطین موٹا لمبا لکڑا آیا تو وہ اتفاق سے چھوٹا پڑ گیا۔ حضرت مخدوم صاحب رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ تم درخت ٹری میں تو بڑھتے ہو، یہاں بھی بڑھ جاؤ۔ اب جو لکڑا رکھا گیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت شاہ مولانا فضل رحمہ غزنی مراد آبادی رحمتullah علیہ نے اس کرامات کی تصدیق فرمائی۔ جب حضرت مخدوم صاحب رحمتullah علیہ سوروں میں ملامہ تشریف لائے تو آپ کا مقابلہ بادشاہ زنات شاہ سکندر سے ہوا۔ بالآخر شاہ سکندر فرما بردار ہو کر آپ کا مرید ہو گیا اور ایسی عطا کی کہ آج تک عرس شریف میں پہلے شاہ سکندر صاحب کا فاتحہ ہوتا ہے، بعد میں مخدوم صاحب کا فاتحہ ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب کی مسجد کے کونے میں مکان کے گوشے میں لکھوری اینٹوں سے کھمبا باقی ہے، یہی شاہ سکندر کی قیام گاہ ہے اور اب آرام گاہ بھی ہے۔ اسی حصے کے باہر حضرت مخدوم حافظ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمتullah علیہ اور اہل اللہ میاں صاحب رحمتullah علیہ جو حضرت شاہ مولانا فضل رحمہ غزنی مراد آبادی رحمتullah علیہ کے والد صاحب ہیں، ان کی مزار شریف بھی قائم فرما ہے۔ حضرت مخدوم مصباح پیا رحمتullah علیہ نے 1 رجب 939 ہجری کو اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا اور 123 سال کی عمر شریف آپ نے اس دنیا فانی میں گزاری۔